السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ احکام صیام، روزے کے وہ چیزیں جن سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ان میں سیر فہرست پہلے ہے الجماع، ہم بستری جو ہے۔ دوسرے نمبر پر استمناء، اپنی منی کا اخراج، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو یا قبلے کے ذریعے سے ہو۔ اکل و شرب، کھانا پینا، اور جو کھانے پینے کے حکم میں ہے۔ پانچویں چیز ہے خون کا نکالنا حجامے کے ذریعے، یا خون ڈونیٹ کرنا، بوتل وغیرہ دینا خون کی، وہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ چھٹے نمبر پر ہے القی عمدن، الٹی کرنا خود کسی سونگ کر یا انگلی مار کے، خود تعمد کرتے ہوئے۔ ساتویں چیز ہے حیض یا نفاس کا، عورت جو ہے وہ خون دیکھ لے تو اس سے بھی اگر دن کے وقت دیکھا تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ پہلی چیز جماع جو ہے، اس حدیث آتی ہے نبی علیہ السلام کے، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہلکت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ قال وما اہلکک، تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ قال وقعت علی امراتی فی رمضان، میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق میں نے قائم کر لیا رمضان میں۔ قال هل تجد ما تعتق رقبہ، آپ نے فرمایا کیا کوئی غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ قال فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تمہارے پاس اتنا کیا کچھ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ قال لا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں ہے، بخاری میں 1936 نمبر اور صحیح مسلم میں 1111 نمبر۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک کھجوروں کا ٹوکرا ہدیہ دیا گیا، تو آپ نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ اسے مسکینوں میں تقسیم کر دو، اور اسے عطا کر دیا۔ دوسری جو مفطرات ہے جس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے وہ استمناء، منی کا اخراج کرنا، چاہے ہاتھ کے استعمال سے یا بغل گیر ہونے سے یا کسی اور انداز سے، خود اس کا اخراج جو ہے اس سے جو ہے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مفطرات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اور بخاری میں 1894 نمبر اور صحیح مسلم میں 1151 نمبر حدیث ہے۔ تو جس نے رمضان کے دن کے اندر اپنی منی کا اخراج کیا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اس دن جو ہے رکھے، یعنی وہ دن پورا کرے، لیکن اس کا قضا اس کے اوپر باقی رہے گی، اس دن کی وہ قضا ادا کرے گا، اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اگر اس نے شروع کیا استمناء، یعنی اپنی منی کو نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ وغیرہ استعمال کیا، لیکن انزال سے پہلے اور اس ڈسچارج ہونے سے پہلے رک گیا، تو پھر اس پر توبہ ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہر اس چیز سے بندے کو دور ہونا چاہیے جو شہوت کو بھڑکائے، اور اپنے نفس سے ایسے برے خیالات بھی دور رکھے۔ مزی کے اخراج سے روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر ہے کھانا اور پینا۔ کھانا اور پینا جو ہے معدے کے اندر، چاہے وہ منہ کے ذریعے ہو یا ناک کے ذریعے ہو، اس سے جو ہے روزہ افطار ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، یہ ترمذی کے اندر 788 نمبر حدیث ہے۔ شیخ البانی نے جہاں صحیح ترمذی میں 631 نمبر کے تحت اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ استنشاق یعنی پانی کو ناک میں چڑھانا ہے، اس میں مبالغہ کرنا ہے، الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے روزے دار اگر پانی ناک سے چڑھائے اور پی لے یا کوئی اور چیز ناک کے ذریعے جائے تو روزہ اس کا جو ہے فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر ناک کے ذریعے جو ہے پانی معدے میں جا کر مؤثر نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اسے روکتے نہ اس چیز سے، تو آپ نے اسے روکا، جس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ ناک کے ذریعے بھی اگر کوئی چیز چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے جو کھانے پینے کے قائم مقام ہے، کھانے پینے کے قائم مقام ہے، اور ان میں ہے خون لگوانا، خون کے انجیکشن لگوانا،
یا پھر کہنے کہ کوئی طاقتوری جو ہے چیز وغیرہ وہ لگوانا، اس کے انجیکشن، کیونکہ وہ بھی غذا اور خوراک کے حکم میں ہے، اور وہ خوراک یا وہ پاور والی، وہ طاقت والی انجیکشن، طاقت کے انجیکشن جس سے انسان کو قوت ملتی ہے، وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس سے بھی روزہ افطار ہو جائے گا۔ لیکن وہ چیزیں، وہ علاج جن سے وہ کھانے پینے کا مقام نہیں ہے، لیکن وہ انجیکشن جو ہیں اینٹی بائیوٹکس ہیں، جیسے پینسلین وغیرہ اور انسولین وغیرہ، اور اسی طرح وہ ویکسینیشن جو ہے، ویکسین وغیرہ جو ہے، یہ بھی جو ہے اس سے بھی روزہ افطار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ اور روزہ جو ہے چاہے وہ ورید میں لگائی جائیں یا جسم کے اندر لگائی جائیں، ان سے روزہ افطار نہیں ہوگا، جیسا کہ شیخ محمد ابراہیم جو کہ ہیئت کبار علماء کے مفتی اعظم، سابقہ مفتی اعظم ہے سعودی عربیہ کے، ان کے فتاویٰ میں ہے، جلد نمبر 4 199 نمبر صفحہ۔ اسی طرح جو ہے ڈائسلس جو گردوں کو واش کرنا، غسیل الکلہ، اس کے بارے میں جو ہے ان کو خون صاف کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں بھی اضافی کے طور پر کچھ چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں خون کے ساتھ، تو اس سے روزہ افطار ہو جائے گا۔ اور یہ فتویٰ ہے لجنہ دائمہ کا 19 نمبر صفحہ اور 10 نمبر جلد میں۔ پانچواں جو مفطر ہے، مفسد ہے روزہ، جس سے فاسد ہو جاتا ہے، حجامہ کے ذریعے، سنگی کے ذریعے خون نکالنا، جو علاج ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ابو داؤد کے اندر 2367 نمبر، افطر الحاجم والمحجوم، کہ جو سینگی لگانے والا اور جس کے لگائے گی، دونوں نے روزہ افطار کر لیا، کیونکہ سابقہ دور میں پہلے جو سینگی لگانے والا تھا وہ منہ کے ذریعے اسے کھینچا کرتا تھا، تو جس میں یہ شبہ ہوتا تھا کہ اس کے منہ میں بھی کوئی خون وغیرہ چلا جائے گا، تو اس لیے یہ کہا گیا آج کے جدید دور کے اندر جو سینگی لگاتے ہیں وہ بالکل کیونکہ آلات ہیں جدید، اس میں منہ کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، لہذا جو سینگی لگانے والا ہے وہ اس کا افطار نہیں ہوگا، لیکن جس نے سینگی لگوائی ہے اور وہ حجامہ کروایا اس کا روزہ افطار ہوگا۔ اور شیخ البانی نے اس حدیث کو جو ہے صحیح ابو داؤد میں 2047 نمبر کے تحت صحیح کہا ہے۔ اسی طرح جو بندہ کو ڈونیٹ کرتا ہے خون وغیرہ، اور وہ بھی اسی حکم میں آئے گا حجامہ میں، کہ اس میں کمزوری ہوتی ہے اور اس لیے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر دن کے رمضان کے مہینے میں دن میں کسی کو ڈونیٹ کرنا پڑے خون، تو وہ روزہ افطار کر لے، کیونکہ کسی نفس کی جان، کسی انسان کی جان بچانا یہ ضروریات میں سے ہے، تو روزہ افطار کر کے وہ جو ہے خون دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ روزہ اس کی جگہ اسے رکھنا پڑے گا۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے، خون کہیں سے بہہ جائے، کوئی زخم ہو جائے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ اس کے اختیار سے نہیں، جیسا کہ سعودیہ کی لجنہ کی فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح خون، دانت جو ہے وہ نکلوانے سے خون نکلنا، یا کوئی زخم وغیرہ صاف کروانا، یا اپنا کوئی بلڈ ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا خون دینا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اثر نہیں کرے گا روزے پہ، اور روزہ صحیح ہوگا یہ دینے سے۔ اور چھٹی چیز ہے تقیو، قے کرنا، الٹی کرنا، خود جان بوجھ کے۔ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے من ذرعہ القی فلیس علیہ قضاء، جسے خود بخود قے آ گئی، الٹی آ گئی، اس پہ قضا نہیں ہے۔ ومن استقا عمدا فلیقضی، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی وہ قضا ادا کرے گا۔ یہ ترمذی کے اندر ہے، 720 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح ترمذی میں 577 نمبر کے تحت اس کو صحیح کہا ہے۔ اور ذرعہ کا مطلب ہے غالبہ، جس کے اوپر جو ہے غالب آ جائے، معدے میں کوئی حرکت ہوئی اور خود بخود الٹی آ گئی، ایسی شکل میں اس پہ قضا نہیں ہوگی۔ اور اس میں اجماع بھی ابن منذر نے ذکر کیا ہے، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ 7ویں نمبر پہ ہے عورت کو اگر ڈلیوری، بچے کی ولادت ہو گئی اور وہ خون آنے لگ گیا، یا پھر وہ ایام مخصوصہ کا وہ جو خون آتا ہے عورتوں کو، حیض جسے کہتے ہیں، وہ شروع ہو گیا، وہ پیریڈ آنا شروع ہو گیا، تو ایسی شکل میں بھی جو ہے
اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بخاری کے اندر یہ حدیث فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ تو عورت اگر اپنا وہ خون دیکھے گی نفاس کا یا حیض کا تو اس کا جو صوم ہے وہ فاسد ہو جائے گا روزہ، اور چاہے وہ غروب شمس سے تھوڑی دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر عورت کا نفاس کی حالت میں یا حیض کی حالت میں خون رک جائے رات کو، اور اس نے نیت کر لی روزے کی اور صبح اٹھی اور فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس نے غسل بھی نہیں کیا، تو علماء کا جو تمام علماء کا مذہب اس میں یہی ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ اس کے وہ پیریڈ کا ٹائم ختم ہو گیا، بس غسل باقی تھا اور وہ نیت کر کے سوئی تھی، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ ایام مخصوصہ کے اندر عورت اپنے اسی طبیعت پر، اسی نظام پر چلے اور دوائیوں کے ذریعے سے روکنے کی کوشش نہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اور اس کے نیچر میں رکھا ہے اسے قبول کرے اور دوائیوں سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں اگر اس چیز کو روکا جائے کہ چلو رمضان کے پورے روزے رکھے جائیں اور قضا نہ دینی پڑے، اور دوائیوں کے استعمال سے اس پیریڈ کو مؤخر کرنے کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ انجیکشن وغیرہ جو دوبر کے ذریعے انسان کے جو ہے اس کے ذریعے دیا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ افطار نہیں ہوتا۔ اسی طرح آنکھ کے اندر قطرہ ڈالنے سے یا کان کے اندر جو ہے وہ ڈراپ ڈالنے سے، آنکھ کے ڈراپ سے جو زخم یا کسی علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے بھی روزہ افطار نہیں ہوتا، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتاویٰ کے اندر ہے۔ اور اسی طرح وہ گولیاں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں جو دل کے دورے کو روکنے کے لیے ہیں، اگر اسے جو ہے نگلا نہ جائے تو اس سے بھی علماء جو ہے کہتے ہیں کہ روزہ افطار نہیں ہوتا۔ اور انسان کے اندر وہ مختلف پائپ یا مختلف چیزیں، آلات اور کیمرے چھوٹے جو ڈال کر اس کے معدے میں یا اس کے نچلے حصے میں یا عورت کے نچلے حصے میں جو ہے وہ رحم کی تصویر وغیرہ لینے کے لیے، ان سے بھی جو ہے اگر ان کے ساتھ کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں استعمال ہوتا، کوئی محلول اس کے منہ میں نہیں ڈالا جاتا، تو روزہ جو ہے فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح دانت نکالنا، دانت کی صفائی کروانا، مسواک کرنا یا پیسٹ کرنا، برش پیسٹ کرنا، اگر ان سے جو ہے بندہ نگلے نا تو اس سے بھی روزہ افطار نہیں ہوتا۔ اور کلی کرنا یا غرارے کرنا یا پھر وہ نوبلائزر جو ہے اس کے ذریعے سے سانس کی تکلیف ہو تو وہ لینا، اس سے بھی جو ہے روزہ افطار نہیں ہوگا۔ آکسیجن کی جو ہے آکسیجن لینا، اس سے بھی روزہ نہیں فاسد ہوگا۔ اور وہ گیس جس سے بندے کو سن کیا جاتا ہے یا اسے بے ہوش کیا جاتا ہے آپریشن سے پہلے، اس سے بھی روزہ افطار نہیں ہوتا جب تک مریض کو کوئی سائل چیز نہ دی جائے جو معدے میں جائے۔ اسی طرح جسم پر تیل وغیرہ لگانے سے، کوئی مرہم لگانے سے بھی روزہ افطار نہیں ہوگا۔ اور معدے کے اندر جو کیمرے ڈال کے اس کو چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں معدے کے اندر، جس کو اینڈوسکوپی شاید کہتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ افطار نہیں ہوگا اگر کوئی محلول جو ہے کوئی کیمیکل معدے میں نہ ڈالا جائے، صرف اگر وہ پائپ کو ہی کوئی کیمیکل لگا کے ڈالا جائے تو اس سے روزہ افطار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جگر کا کوئی ٹکڑا وغیرہ لینے سے، کوئی اور چیز ٹیسٹ لینے کے لیے جسم کے کسی ٹکڑے کو کاٹا جائے کسی ذریعے سے بھی، اس سے بھی روزہ افطار نہیں ہوگا۔ اسی طرح دماغ کے اندر کوئی چیز ڈالنے سے، کوئی مواد علاج کے لیے اگر ڈالا گیا ہے یا اس کی کمر کے اندر، اس کی ہڈی کے اندر کوئی چیز ڈالی جا رہی ہے کسی انجیکشن کے ذریعے، اس سے بھی روزہ افطار نہیں ہوگا۔ یہ مختصر مسائل جو ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے 70 مسئلہ فی الصیام، اس میں سے لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔